السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 19 مارچ 2006 اس دن ہمارے سپر سٹار لیجنڈ اداکار، مایہ ناز اداکار محمد علی صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مداحوں کو چھوڑ کر۔ آج ان کی 15ویں برسی ہے۔ اس بڑے اداکار اور بڑے فنکار اور بڑے انسان کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کے انسان تھے اور کیسے اداکار تھے۔ آج ہم نے ان کے فین کلب کے جو چیئرمین ہیں فیڈریشن، ملینیم سٹار فیڈریشن، محمد علی ملینیم سٹار فیڈریشن کے چیئرمین ہیں رفیق مائیکل صاحب، ان سے بات کی ہے۔ رفیق مائیکل صاحب ان کے بہت پرانے چاہنے والے مداح ہیں۔ انہوں نے اسپیشل محمد علی سے ملنے کے لیے خاص طور پہ آیا کرتے تھے وہ لاہور میں، اور محمد علی صاحب ان کو بلایا کرتے تھے۔ جب آخری بار ان کی بات ہوئی 4 مارچ کو، جب اس وقت 19 مارچ کو کیونکہ انتقال ہوا تھا، 4 مارچ 2006 کو ان کی بات ہوئی۔ ان کے بعد بھی انہوں نے جب جتنی بار فون کیا 19 مارچ تک درمیان میں، تو وہ ڈائلیسس وغیرہ کے لیے یا اپنے علاج معالجے کے لیے گئے ہوتے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی۔ تو رفیق مائیکل صاحب سے ہم نے ان کے ساتھ یادیں تازہ کی ہیں، ان سے پوچھا ہے کہ محمد علی صاحب کے ساتھ کیسے کیسے ملاقات ہوتی تھی اور وہ کیا باتیں ہوتی تھی، اور یادگار واقعے کون سے تھے، کیا ایسی یادگار باتیں ہیں جو ان کی آج بھی یاد کی جاتی ہیں۔ زیبا صاحبہ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، محمد علی صاحب کی فلموں کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ زیبا صاحبہ کا جو گھر ہے اس کو کیسے فروخت کیا گیا، یا اس کی جو چیزیں تھیں اس کو رفیق مائیکل صاحب کو جب زیبا صاحبہ نے فون کیا تو کیا بات ہوئی ان کی چیزوں کے حوالے سے، اور رفیق مائیکل صاحب کا کیا جواب تھا آگے سے۔ میرے خیال میں ایک سچے پرستار اور سچے مداح کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا جو رفیق مائیکل صاحب نے دیا۔ محمد علی صاحب کا گھر ایک اس حوالے سے بھی تاریخی تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے سپر سٹار نے بنوایا وہ، لیکن جہاں پہ وہ مختلف ممالک کے، کویت کے، سعودی عرب کے اور معمر قذافی جو بڑے بڑے کنگ تھے وہاں پہ آ کے ٹھہرے، وہاں پہ مہمان آیا کرتے تھے اس تاریخی گھر کو، اس تاریخ کے باوجود، اس تمام کے باوجود ہم نے ان کے گھر کو فروخت ہونے دیا۔ ہمارے اپنے جو لیجنڈ اداکار جن کی دلیپ کمار صاحب نے بھی تعریفیں کی، وہ جو ان کو ملا بھی کرتے تھے آ کے، انہیں دلیپ کمار صاحب کا گھر آج ہماری اسٹیٹ، ہماری ریاست جو ہے یا ہماری حکومتیں جو ہیں ان کو فروخت نہیں کرنا چاہتی، بلکہ تاریخی ورثے کا ایک حصہ بنانا چاہتی ہیں۔ راج کپور صاحب کے گھر کو یا دلیپ کمار صاحب کے گھر کو، جہاں پہ وہ سٹار نہیں بنے تھے، سٹار وہ وہاں جا کے بنے تھے، وہ صرف انہوں نے اپنا بچپن یہاں پہ گزارا تھا۔ تو کیا محمد علی صاحب کا یہ حق نہیں تھا کہ جو گھر انہوں نے اتنے پیار اور اتنی محبت سے بنوایا تھا اس کو بھی اس قسم کا درجہ دیا جاتا؟ کہاں تو ہمارے پڑوسی ملک میں اس جگہ کو بھی ایک ٹورزم کے لیے کھولا گیا جہاں پہ شعلے فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی، کہ یہاں پہ شعلے فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے، اور ہمارے ہاں دوسرے ملک کے اداکاروں کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس چیز کے اوپر بالکل قائل ہوں کہ اداکاروں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، لیکن جہاں پہ دوسرے ممالک کے اداکاروں کو اتنی عزت، اتنا احترام دیا جاتا ہے، کیا ہمارے اپنے اداکاروں کا اتنا سا بھی حق نہیں ہے کہ ان کی عزت اور احترام میں اضافہ کیا جائے، ان کی یادوں کو رکھا جائے، سمیٹا جائے، ان کو سنبھال کے رکھا جائے؟ ہم تو بس یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے اداکار ہیں، ہمارے یہ ایک المیہ کہہ لیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کو یاد کیا جاتا ہے زیادہ، اور ان کے مرنے کے بعد بھی یہ حال ہے کہ ان کے گھر کو بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آئرنی ہے کہ اسی ٹائم پہ وہ خبریں چل رہی ہیں کہ ایک جو گھر ہے وہ راج کپور کا اربوں کا اس کی مالیت ہے، اس کو رکھا جائے گا ورثے کے طور پہ، دوسرا وہ کروڑوں کا ہے دلیپ کمار صاحب کا، اس کو رکھا جائے گا۔ اچھی بات ہے، لیکن ہمارے اپنے اداکاروں کے حوالے سے یہ سامنے چیزیں آتی ہیں کہ فلاں جو ہے قسم پرسی کی حالت میں مر گئے، فلاں کی بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، فلاں جو ہے وہ اس کے گھر کی حالات کیسے چل رہے ہیں، یا جو فلاں بھی زندہ ہے اس کے حالات کیسے ہیں، کیسی چکا چوند روشنیوں میں رہا کرتا تھا اور اب کیسا ہے، اور وہ کس بیماری میں ہے اور اس کا علاج کروانے کے لیے کوئی نہیں ہے، اور اس نے گورنمنٹ کو کہا ہوا ہے، اور حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں 5 لاکھ کا 10 لاکھ کا چیک پکڑا دے گی اور بس ختم۔ تو یہ تھوڑی سی تلخ باتیں ہیں، لیکن اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن میں دوبارہ محمد علی صاحب کی طرف آتا ہوں، ایک عظیم انسان، ایک عظیم اداکار، جن کے مقابلے کے اور ٹکر کا اداکار کم ہی آپ کو نظر آئے گا۔ اس حوالے سے ہم نے رفیق مائیکل صاحب سے باتیں کی ہیں، اور بھی بہت زیادہ باتیں ہیں۔ ان کے جو اداکارائیں ان کے اوپر فدا ہو گئی تھیں زیبا سے شادی سے پہلے، یا جو چاہتی تھی ان کے ساتھ شادی کی جائے، یا جس زیبا کے علاوہ زیبا سے پہلے محمد علی صاحب
کو بھی ایک اداکارہ اچھی لگتی تھی، وہ کون تھی، اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے ہم نے. امید ہے آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ پسند آئے گی، آپ اس کو دیکھیں گے اور محمد علی صاحب کی جو یادیں ہیں ان کو آج کے دن تازہ کریں گے، اور اپنا فیڈ بیک بھی دینا مت بھولیے. رفیق مائیکل صاحب، ایک تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا. آپ چیئرمین ہیں محمد علی انٹرنیشنل ملینیم اسٹار فین کلب کے، محمد علی فیڈریشن کے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ویسے تو ملاقاتوں پہ بعد میں آتا ہوں کیونکہ آج برسی بھی ہے ان کی، تو آخری دنوں میں آپ کا رابطہ ان سے ہوا تھا؟ آخری دنوں میں تو علی صاحب سے ہمارا بالکل ایسے رابطہ رہتا تھا کہ جب بھی کیا نام ہے کوئی بھی بات ذہن میں آتی تھی یا یاد آئی تھی ہفتے بعد کام بات کر لیا کرتے علی صاحب سے. اور آخری دنوں میں انتقال والے ہفتے میں نا تو ہر روز کال کر معلوم کر سکتا میں علی صاحب کی خیر کر. اچھا، یہ پل پل خبر تھی کہ آج وہ ڈائلسس کے لیے گئے ہیں، یہ جا رہے ہیں. ڈائریکٹ ان سے بات نہیں ہوتی تھی؟ ڈائریکٹ ان سے آپ کی بات نہیں ہوئی ان دنوں میں؟ ڈائریکٹ سے تقریباً 15 دن پہلے بات ہوئی تھی. اس کے آخری ہفتے میں جو ہے نا علی صاحب اتنے شدید علی تھے کہ وہ بات نہیں ہو سکتی تھی. اچھا، جو 15 دن پہلے بات ہوئی تھی تو اس میں حال احوال ہی پوچھا تھا یا کیا کوئی بات چیت کیا ہوئی تھی؟ صحیح تھے، ایسے مطلب ڈائلسس پہ تو تھے لیکن وہ اپنے بیماری کا ذکر کرتے نہیں تھے زیادہ کہ جیسے کہ میری طبیعت خراب ہے یہ وہ. جو ہم لوگ ہم لوگ ملتے تھے نا سلام دعا کر کے خیریت لی، انہوں نے ہماری خیریت پوچھی. اچھا، ویسے نارمل روٹین میں ان کے ساتھ آپ کی کتنی دفعہ ملاقات ہوئی؟ جب کئی ملاقات ہوئی جب تک علی صاحب حیات تھے تو 2000 سے لے کر 2005 تک ہر سال ملنے کے لیے جاتے تھے. زیادہ تر لاہور میں ملاقات ہوتی تھی؟ لاہور جاتے تھے، علی صاحب کے گھر جاتے تھے. اچھا، کوئی ایسا واقعہ جو آپ ویسے تو ظاہر ہے آپ ان کے فین بھی ہیں سب کچھ اور وہ بہت بڑے سٹار تھے، لیکن کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسی ان کی عادت یا کوئی ایسا آپ کے ساتھ جو آپ کبھی بھول نہیں پائیں گے؟ علی صاحب کی عادت ہمارے ساتھ کیا ہوتا، پوری دنیا کے ساتھ بہت اچھے تھے. جب بھی ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے نبی سے ملتے تھے کہ جو ان کے انہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے علی صاحب کو. ایک بار ملاقات کے لیے کرتے اس کے بعد وہ بھی علی صاحب کے پرستار ہو جاتے تھے. نہیں، آپ کا میں پرسنلی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی ایسا یادگار واقعہ یا بات جو آپ کبھی بھلا نہیں پائیں گے؟ ہمارے ساتھ علی صاحب کے ساتھ واقعات میں جب بھی ہم ملاقات کے لیے گئے لاسٹ ٹائم 2005 میں گئے تھے مارچ میں، تو وہی اپنے ان کے طریقہ ہوتا تھا ملنے کا، اور چائے بھی اور کھانا بھی، یہ بھی اچھی ساتھ بیٹھ کے اپنے ڈرائنگ روم میں ساری ہر قسم کی باتیں کرنا. مجھے علی صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں جو ہے نا انقریب بچوں کے لیے فری تعلیم کا بھی سلسلہ شروع کرنے والا ہوں. اچھا، میری طبیعت سیٹ ہو جائے. اور کچھ صاحب جو تھے نا اس کے مصرف کے زمانے میں شعبے میں تھے، وہ ذرا فارغ ہو جائے تو ان سے ویزا لے کے میں. اور وہ تھیلسیمیا میں تو پہلے سے کہہ رہے تھے نا، تھیلسیمیا میں یہ 2005 کی بات ہے. یہ نہیں، میں نے کہا جو بچوں کا وہ تھیلسیمیا کا ایشو ہے نا اس کے ساتھ تو علی زیب وہ الگ ہے، یہ تعلیم کے بارے میں مفت تعلیم بچے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں آپ کی جو جتنی دفعہ بھی ملاقات ہوتی تھی تو یہ علی زیب ہاؤس میں جو گلبرگ میں ہے جو بک گیا ہے وہیں پہ ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں، وہی ملاقات ہوتی تھی. آپ کو جی بتائیے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہونے کے لیے گئے کہ صاحب علی صاحب کو آگے گھر میں نہ ہو تو اطلاع دے دیں کہ رفیق بھائی کے کراچی سے آئیں گے اور شام کو آئیں گے. تو پتہ چلا علی صاحب گھر میں اپنے ڈرائنگ روم میں موجود ہے، انہوں نے کال کر کے ہمیں اندر ہی بلا دیا. اس طرح بھی ہوا ہے. اچھا، ٹھیک. اب یہ آپ کو پتا ہے کہ اب تو زیبا بیگم صاحبہ کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے وہ جب گھر بکا اس کا کتنا دکھ ہوا ہے آپ کو بینگ اے پرستار فین ان کے؟ علی صاحب کے جانے میں جو ہم شریک حیات تھی وہ تو اپنی جگہ، لیکن ان کے تعلقات ہم سے بہت اچھے تھے. جس طرح علی صاحب نے ہمیں محبت دی اس طرح زیبا صاحب نے بہت محبت دی، اور وہ میرے کے لوگوں سے بھی رابطے میں رہتی ہیں زیبا صاحب. نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کا جو گھر بکا ہے جو فروخت ہو گیا ہے اس کا آپ کو کتنا دکھ ہوا ہے؟ بہت دکھ ہوا اس کی، بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ تو ایک پاکستانی فلمی تاریخ ہے، پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسر رکھتی ہے نا وہ تو گھر، کیونکہ جہاں شاہ فیصل شہید آئے ہوں اور سلطان قابوس اور محمد قذافی اور الجزائر کے مجھے کیا نام ہے لیبیا کے
अलजायर के लिए मोहम्मदीन, ये सब ऐसी शख्सियत आई भी हो तो वो तो तारीखी ऐसा लगता है, उसे इस तरह दिखना नहीं चाहिए था। उसे तो हुकूमत को अपने टेबल में लेकर ऐसे बनाना चाहिए था कि बैरून ममालिक से आने वाले मेहमानों को उसमें ठहराते हुए जैसा सिलसिला होता। मुझे तो एक ये चीज समझ में नहीं आती कि एक तरफ दिलीप कुमार और राज कपूर के घर हैं जिनको स्टेट जो है वो इस चीज का दर्जा देना चाह रही है, या वहाँ की हुकूमतें कि ये यहाँ देखे तो क्या अपने हमारे जो अदाकार हैं, हमारे जो सुपरस्टार हैं, इतना बड़ा जो स्टार था जहाँ पे आपने खुद अभी बताया कि वहाँ पे कौन कौन आया, उसको ये दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए था, ये वाला मकाम नहीं मिलना चाहिए था? देखिए वहाँ तो दिलीप कुमार और मनोज कुमार और राज कपूर वगैरह पैदा हुए थे, वो चले गए, वो जब बाकी अली साहब वाले घर में तो ये शख्सियत आई है। जब क्या में 1974 में पाकिस्तान में मुस्लिम सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो ये शौकत शहीद अली साहब के घर में ठहराए गए थे। ये कोई कलेजाज थोड़ी 1974 में जब पूरी दुनिया के सरबराह आए रहे और मोहम्मद का घर भी आप एक सिफारिश खाने की हैसियत रखा हुआ है, तो आप उस घर को आप बेच दो, ऐसी छोड़ दो। और जो असल में पता है, मैं बड़ी माजरत के साथ, पता नहीं किसी को बुरी लग जाए, तो हम उन चीजों को अवलियत देते हैं जो भारत से क्या नाम है ताल्लुक रखती है। हम अपनी चीजों को सबसे आखिर में डाल देते हैं। भारत के दिल चाहिए हो, भारत के पहले अपने फनकार को सुन सको ना, मुआवजा नहीं करो, हम नहीं कहते मुआवजा ना, तो आप अपनी जो अहमियत की चीज है उसको तो अहमियत दो यार, उसको तो अहमियत दें। बिल्कुल, ये तो नहीं कि तो वो बड़ी है, हमारे मुल्क की है तो आप उसको नजरअंदाज करो, भले वो हमारे हुकूमती लेवल पे तो चले इस तरह के मसाइल हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो घर फरोख्त हुआ है इसमें आप ज़ेबा बेगम साहिबा को या किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे कि ये क्यों बेच दिया गया? नहीं, जिम्मेदारी किसी को नहीं, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं तो करना पड़ जाता है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन ये आगे उन्होंने बेचा था ना, जो उसके अंदर चीजें थी वो भी फरोख्त कर दी गई है ना, पता है आपको? तो हाँ, वो तो हर चीज फर्क कर दी जाएगी वो तो। और क्या नाम कई चीजें मुझसे भी कहा था कि साहब ने अगर इसके हवाले से आपको कोई चीज चाहिए हो तो हम घर खाली कर रहे हैं, आप मंगा सकते हैं मुझसे कुछ भी चीज हो। तो आपने नहीं ली कुछ भी? मैडम नहीं, मैंने कहा मैडम जब अली साहब नहीं रहे भी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे तो सबसे ज्यादा दुखे कि घर नहीं रहा, घर रहना चाहिए था। मुझे ये बताएं कि बीइंग अहलिया, आपको पता है इनकी जोड़ी बहुत मशहूर थी और बड़ा लोगों के सामने एग्जाम्पल बनी, मिसाल बनी कि इतना ज़बरदस्त, और सारा इनका आपस का प्यार भी जो था। तो ज़ेबा साहिबा को भी चीज़ें इस तरह बिल्कुल कोड़ियों के भाव मैंने सुना है वो बेची गई हैं, उस तरह फरोख्त करनी चाहिए थी। क्या पता क्या मामला हुआ कि मरीजा हो गई। जब अली साहब को पहली बरसी हुई थी ना, पहला अटैक उनको जब हुआ था, अली शोर के जुदाई में जिंदगी गुजारी बहुत अच्छी तरीके से, मालकाओं की तरह जिंदगी गुजारी हो और बादशाह चले जाए उनका, तो ऐसे होता फिर समझ नहीं आता कि कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, ये हुआ होगा। मुझे अच्छा ये बताएं कि आपको मोहम्मद अली साहब की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगती है? अली साहब की फिल्मों में मुझे तो क्या नाम है, जैसे सोच रहा हूँ आग का इंसान और आदमी, आग का दरिया, इंसान और आदमी, अच्छा, हैदर अली और इंसान और ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। अच्छा, और ये बताएं कि जो मुस्तफा ऋषि साहब के साथ उनका क्या झगड़ा था या कुछ था, आपस में इख्तलाफात थे जो? नहीं, मुस्तफा जमाने से रेडियो में काम करते, जब से दोस्त थे, शादी में शरीक रहे, तो इसके बाद में अली साहब के इंतकाल में सबसे करीब हो रहे, अली साहब के इंतकाल में उनके दुख दर्द में शरीक है, तो उनसे कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिल्मों में जो किरदार करते हैं वो तो लगता है कि करीबी दोस्तों में से है। और वैसे जो फिल्मी जितने उनके साथी थे, साथी फनकार थे, उनमें सबसे ज्यादा करीबी दोस्त कौन था उनका? अली साहब के करीबी दोस्तों में से तो नहीं कह सकते, हर आदमी उनके जितने भी चाहने वाले सब करीब से, दिलीप कुमार को भी कह सकते हैं करीबी दोस्तों में, राज कपूर को भी कह सकते हैं, क्या नाम है, नदीम भाई इमरान, ये सब करीबी थे। अगर ये गुल थे, जैसे आनंद है और तालिब साहब तो नहीं, जैसे आनंद गुल इन साहब के।
اور کون سی ایسی فلم ہے جو آپ سمجھتے ہیں، جس طرح ہوتا ہے نا، میں بھی مطلب کافی سارے فنکار ہیں، آرٹسٹ ہیں، ان کا فین ہوں، تو کون سی ایسی فلم ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ محمد علی صاحب کو نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ٹھیک ہے، مجھے تو کیا نام ہے، ایک تو خون اور پانی ہے، یہ مجھے کبھی پسند نہیں علی صاحب کے کیریکٹر خون اور پانی یونس ملک صاحب کی تھی شاید وہ، کیونکہ آخر جا کے آپ وہ کس طرح سے پھر اور کی ہے ایسی چھوٹے چھوٹے کردار کیے، نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن علی صاحب سے میں نے کہا نا کہ علی صاحب آپ نے یہ کیا کرا، تو علی صاحب نے یہی بتایا تھا کہ رفیق صاحب زندگی بھر یہ لوگ مجھے کردار دیتے رہے، انہیں کے دیے ہوئے کرداروں کی وجہ سے میں نے یہ مقام حاصل کیا. آج اگر وہ چھوٹا سا کردار لے کے آتے ہیں تو میں کیسے اچھا کیسے، اچھا جب چھوٹا کردار کوئی لے کے آتا تھا تو کہتے تھے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں کہ ہاں دو چیز بتائیں کہ جو پہلے سے فلم بنا رہے ہیں، پہلے انہوں نے بڑے کردار دیا، مگر چھوٹے کردار لے کے آیا، یا پھر ایک غریب فلم ساز ہے کردار لے کے آیا کہ بھی کرنا ہے، میری سپورٹ ہو جائے گی. تو یہ بات بھی تھی، سپورٹ کی وجہ سے بھی کرتے تھے اور ایک پرانے تعلقات کی وجہ سے بھی کرتے تھے. یہ بات تھی، یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل آخر میں آپ بتائیں کہ محمد علی صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کچھ ایک تو وہ سیاست میں کیونکہ سب کے ساتھ رہے جتنے بھی تھے، تو ان کا ٹھیک فیصلہ عموماً آپ کو پتا اوائڈ کرتے ہیں، اداکار اوائڈ کرتے ہیں سیاست میں، انہیں آنا چاہیے تھا اس طرح سیاست میں. جب علی صاحب کیا نام ہے بھٹو کی نے جو بنائی تھی نا پیپلز پارٹی کا آغاز کیا تھا، جی تو اس ٹائم بھٹو کی جو پیپلز پارٹی تو وہ تو بہت تجیم اور بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ تھے اس میں پارٹی میں. تو اس میں پھر علی صاحب بھی تھے، طارق عزیز صاحب بھی تھے، مصطفیٰ قریشی صاحب بھی تھے، یہ بڑے لوگ تھے. اور جو بڑے مطلب پیپلز پارٹی کی تاریخی جو لوگ تھے سب اس میں شامل تھے. تو علی صاحب نے اچھا کیا تھا فیصلہ، اچھا فیصلہ تھا، اچھا فیصلہ تھا. اور کیا نام ہے بعد میں سیاست میں اس لیے نہیں آئے کہ فلمی دنیا میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ وہ تو پھر سیاست میں آنے کے لیے سب کو چھوڑنا پڑتا. ہاں اچھا بالکل. آخر میں ایک ذاتی نوعیت کا سوال ہے، محمد علی صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت زیادہ مہربان، کائنڈ ہارٹڈ تھے، اور یہ تو اوپن مطلب ہر بندہ یہ کہتا ہے. میں نے کئی اداکاروں کے بھی ایون انٹرویو کیے ہیں تو ان کو بھی کہتے تھے کہ انسان ایز اے ہیومن بینگ، اداکار تو وہ تھے ہی، بہت اچھے تھے. ان کے جنازے کے بعد بھی کہ کچھ لوگ آئے تو پھر پتہ چلا کہ وہ کن کن کی مدد بھی کیا کرتے تھے. لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جو بھائی وغیرہ یا بھائی کی اولاد اس سے زیادہ ڈسکنیکٹ تھے، ان کا نہیں تھا ان کے ساتھ اتنا زیادہ. اس کی کوئی وجہ؟ بھائی سے ناراضگی نہیں تھی نا، چند میں آپ کے بھابھی سے، بچوں سے، ان کے کسی سے کوئی ناراضگی نہیں تھی. بس یہ ہے کہ جیسے اپنے دو بھائی ہوتے ہیں، بھائی دو بچے ہوتے ہیں، الگ الگ ان کی فیملی ہوتی ہے، بڑا بن جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے. لیکن علی صاحب کے بھائی تھے نا ارشاد علی صاحب، علی صاحب سے بہت محبت کرتے تھے. لاسٹ ٹائم تو جو علی صاحب کے انتقال ہونے کے بعد بھی وہ منا کہے گا علی صاحب کو مخاطب کرتے تھے، مطلب منا کہتے تھے وہ. تو وہ اپنا فیملی سیٹ اپ تھا، اپنا کاروبار تھا، کام تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. اور آخری سوال، بالکل حسنہ کے ساتھ ان کا کوئی افیئر بنا تھا، کوئی چکر چلا تھا؟ تو علی صاحب تو ماشاء اللہ جب اسٹارٹ کیا آپ فلم میں دیکھے نا، وہ تھے حسین اتنے پیارے کے، اتنا شیخ مارا، شنی مارا، سبھی لین میں آئی تھی. خیر ایسے تو خیر ہوتا ہے، نہیں وہ تو آئی تھی، لیکن میں نے یہ مطلب کس سے علی سبحان فاقی صاحب کے حوالے سے بھی میں نے، انہوں نے اپنی جو سرگزشت میں لکھا ہوا ہے کہ حسنہ کے میں دلچسپی لیتے تھے وہ. ہاں دلچسپی جب اسٹارٹ میں جب آئے تھے نا تو کیونکہ تھے جو بھی قریب آئے پہلے اسی سے رابطہ ہو گیا حسنہ سے، تو اس سے دلچسپی لیتے تھے. اور اس ٹائم زیبا بیگم سے شادی نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، شادی سے پہلے کی بات ہے. تو دونوں کی رائے الگ الگ تھی، جب دونوں مطلب فلمی دنیا میں نئے نئے تھے اور اپنے فلمی دنیا کو ختم جمانے کی کوشش میں، یہی ہوتا ہے کہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اور آپ کو یہ واقعہ پتا ہے کہ ان کے حسنہ کے میاں کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی تھی ایک؟ ہاں پتا ہے. کیا قصہ تھا وہ؟ کیا قصہ تھا وہ؟ یہی تھی کہ اس کو جب ان کے شوہر کو معلوم ہوا یہ بات کہ علی صاحب حسنہ میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آئے، کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی، ان میں مار پیٹ ہوئی، تو پھر بات میں ختم کیا ہوئی، سلسلے بھی حسنہ والا سلسلے بھی ختم ہو گیا، بس ناراضگی آگے آگے وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. رفیق بھائی بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھے رفیق مائیکل صاحب.
محمد علی صاحب کے مداح، محمد علی صاحب کے فین جو ان سے محبت کرتے تھے، اس قسم کے فین ہمارے ہاں بہت زیادہ ہیں جو محمد علی صاحب کو چاہتے ہیں اور ان کو نہ صرف اداکار کے طور پر یاد کرتے ہیں بلکہ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کم یہ اس قسم کی شہرت اور عزت جو ہے کم لوگوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔